سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. یہ سوال بہت پرانا ہے. آپ لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پر اور دیگر لوگوں سے جو آپ کے غیر مسلم دوست احباب ہیں، کاروباری ہیں، ملنے ملانے پر آپ نے یہ سوال بارہا سنا ہوگا. سوال یہ ہے، دو سوالات ہیں اور بہت اہم سوالات ہیں، اور یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے جوابات کیا ہے، کیونکہ جب تک ہم یہ جانیں گے نہیں، ہمیں اسلام کی سچی حقیقت کیا ہے یہ پتہ نہیں چل پائے گی. اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان باتوں کا علم رکھنا اشد ضروری ہے. جس طرح نماز کے فرائض کا علم رکھنا ضروری ہے، اسی طرح ان باتوں کا علم رکھنا بھی ضروری ہے جس پر اسلام کی بنیاد ہے، یعنی جس پر اسلام کی حقانیت نربھر ہے، اسی پر اعتماد ہے. ان چیزوں کو جاننا بھی ہمارے لیے نہایت بڑا فرض ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک عورت صرف ایک ہی مرد سے شادی کر سکتی ہے، وہیں پر ایک مرد کم سے کم ایک اور زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے. یہ اسلام کے قوانین میں سے ایک قانون ہے. ساری دنیا اس قانون کو فطرت کے برخلاف مانتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ اصل میں زیادتی ہے کہ مرد کو اتنی چھوٹ دی گئی کہ وہ ایک سے زیادہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، جبکہ عورت کو باندھ دیا گیا، قید کر دیا گیا ہے، وہ محبوس ہے کہ وہ صرف ایک مرد پر اکتفا کرے ساری زندگی. ہاں، اگر اس مرد کا انتقال ہو جائے تب تو اس کو اجازت ہے کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے، اسے اپنے نکاح میں لے لے. یہ سوال بہت پرانا ہے، اس کا جواب بہت ہی آسان ہے. علماء کرام نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے جو قرآن مجید نے کیا ہے، اسلام نے کیا ہے، یہ اصل فطرت کے مطابق ہے. میں نے بارہا کہا کہ اسلام فطرت کے مخالف نہیں، بلکہ جو فطرت ہے وہی اسلام ہے، اور جو اسلام نے بتایا وہی فطرت ہے. فطرت لوگوں کی زبان میں جنہوں نے اسلام نہیں لایا ہے، اسے ان لوگوں کو جب ماننا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم فطرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اسلام قبول کر چکے وہ کہتے ہیں ہم اسلام پر ایمان رکھتے ہیں. تو اسلام ہی کا وہ نام جو غیر لوگوں کے لیے ہے وہ فطرت ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس کا نام اسلام ہے، لیکن ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ ایک عورت، ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، یہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے ایک ہی وقت میں، لیکن ایک عورت ایک سے زیادہ مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی ایک ہی وقت میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کو با کرامت جانتا ہے، اور اس کے عزت اور شرف کا خیال رکھتے ہوئے اس کے لیے صرف ایک مرد کو ہی کافی قرار دیا ہے. ایک عورت کی عزت اور شرف کا مرتبہ یہی ہے کہ وہ صرف اکتفا کرے ایک مرد پر. آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں مرد کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، لیکن عورتوں کا ذہن منتشر ہونا بہت مشکل ہے. عورتوں سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے تو کہے گی میرا شوہر. لیکن مردوں کا ذہن منتشر ہوتا ہے، یہ بھی فطرت ہے، اور اسی کے مطابق اسلام نے فیصلہ کیا ہے. گویا فطرت ہے کہ مرد کو 4 کی اجازت دے دی، اور عورتوں کو یہ کہا کہ یہ باعزت شے ہے، یہ ایسی شے نہیں کہ اس کے پاس 3 اور 4 مرد آ جائے، بلکہ جب یہ کسی ایک کی ہو جائے تو صرف ایک کے لیے رہے گی، کوئی اور مرد وہاں پر پھٹک نہیں سکتا ہے. اس فیصلے کے بعد، یہ قانون بنانے کے بعد، یہ سب سے زیادہ سیف عورتیں اس طرح سے ہو گئی کہ اب کوئی غیر مرد ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ ان کے لیے صرف اور صرف ایک ہی مرد جائز ہے، اس کے علاوہ سب حرام ہے. یہ سوال جب ہو گیا تو اب دوسرا سوال یہ ہے کہ جنت میں کم سے کم یہاں تو تم لوگوں نے کہا کہ یہ اس کی عزت اور کرامت کی بات ہے کہ وہ صرف ایک پر اکتفا کرے. عزت کی بات ہے عورت کے لیے. ایک عورت سے آپ پوچھیں کہ آپ کے ہاں سب سے بڑی ذلت کی بات کیا ہے تو وہ کہے گی کہ کسی عورت کا کسی اور ناجائز مرد سے، غیر مرد سے سمبند ہو. یہ بہت ہی بری بات ہے عورتوں کے معاشرے میں، اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون نے ختم کر دیا کہ وہ ایک مرد سے زیادہ کسی سے نکاح کر ہی نہیں سکتی ایک وقت میں.
اب مستشرقین جو ہے یہ مغربی تھنک ٹینک ہوتے ہیں، ادبا ہوتے ہیں، لٹریچر پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو زیادہ تر عرب کے تواریخ کو پڑھتے ہیں، اسلام کو پڑھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے عرب کی تواریخ کو پڑھیں گے تو اس میں قرآن اور حدیث آنا ہی ہے. تو اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ڈیٹیلنگ میں جا کر اس پر سوال اور اعتراضات کرتے. تو یہ مستشرقین ہیں، ان لوگوں نے پھر سوال کیا کہ ٹھیک ہے یہ بات تو آپ نے بتا دی، اب اس کا ایک جواب، ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں تو عورت کو ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے، لیکن جنت میں جب جنت میں جائیں گے حساب و کتاب کے بعد تو مرد کے لیے حوریں ہوں گی، حور العین، تو عورتوں کے لیے کیا ہوگی؟ بہت اہم سوال ہے، آپ لوگوں کے سامنے بہت مرتبہ آیا ہوگا، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. کہا کہ پھر مردوں کے لیے جب حور العین ہے ان گنت، تو عورتوں کے لیے اس کے مقابل میں کیا انعام ہوگا دار النعیم میں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح پاک باز عورت کو زمین پر پاک باز رکھا ہے، اسی طرح جنت میں بھی پاک باز رکھے گا. اور جس طرح مردوں کے لیے حور العین ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے ان کے شوہر ہوں. کیونکہ دنیا میں عورتوں نے فیصلہ کر دیا ہمارے لیے اگر کوئی افضل ہے اور بہتر ہے تو وہ ہمارے شوہر ہے. ہمارے لیے کوئی افضل اور بہتر ہے تو ہمارے شوہر ہے. ایک صحابیہ کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت فرماتی تھی، آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو آپ بڑی پریشان ہوئی، بہت روتی تھی. تو ان کو ایک دعا بتائی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ یہ دعا ہے کہ جسے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو نعم البدل ملے گا. وہ دعا اسی طرح کی تھی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ مجھے میرے شوہر کا نعم البدل عطا فرما، مجھے میرے شوہر کا نعم البدل عطا فرما. وہ فرماتی تھی کہ میں یہ دعا کیسے مانگوں کیونکہ میرے لیے میرے شوہر کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں، میرے شوہر کا کوئی سبسٹیٹیوٹ میرے لیے ہے ہی نہیں، میرا شوہر ہی میرے لیے سب سے اہم نعمت. جس سے پتہ چلتا ہے ایک عورت، پاک باز عورت کے لیے، عفت شناس عورت کے لیے اس کے مرد سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تو جس طرح جنت میں انسان کو وہ چیز دی جائے گی جو اس کے نزدیک بہت اہم ہوگی، عورتوں کو دیا جائے گا ان کا شوہر. اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے عورتوں کو ان کا شوہر دیا جائے گا، تو یہاں زمین پر تو بہت ساری عورتیں ہیں جنہوں نے نکاح ہی نہیں کیا اور وہ انتقال کر گئی. بہت سارے ایسے مرد ہیں جنہوں نے نکاح ہی نہیں کیا، انتقال کر گئے، تو ان کو کیا ملے گا؟ مردوں کے لیے تو حور العین ہے، لیکن عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آخری وقت پر تھی، آپ کے انتقال کا وقت قریب تھا، نزاع کے عالم میں تھی. تو آپ ان کے پاس گئے اور کہا کہ اے خدیجہ یہ تمہارا آخری وقت ہے، مرنے کے بعد، انتقال کرنے کے بعد جنت میں جب تم جاؤ گی تو اپنی سوکنوں کو میرا سلام کرنا، اپنی سوکنوں کو میرا سلام عرض کرنا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً پوچھا اس حال میں بھی کہ کیا آپ کی پہلے بھی کوئی شادی ہوئی تھی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی مانتی اپنے شوہر کو اور اس میں کوئی شریک نہیں دیکھتی، تو کیسے کسی اور مرد کو اجازت دے گی کہ اس کے نکاح میں آ جائے؟ بہرحال جب انہوں نے یہ کہا کہ اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہنا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں تو سب سے عمر میں دراز تھی، میں تو سب سے بوڑھی تھی، سب سے بڑی تھی، اور میرا وقت آخری آ گیا. آپ کی اور سوکنیں، میری جو اور سوکنیں ہیں آپ کی بیویاں، وہ تو ابھی باحیات ہیں، تو میں سلام جنت میں کس کو دوں گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مریم بنت عمران ان کو سلام کہنا، آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے ان کو سلام کہنا، حضرت ہود علیہ السلام غالباً یا حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن کو، کلثوم کو میرا سلام کہنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ان لوگوں کے ساتھ میرا نکاح فرما دیا ہے. اب آپ سوچئے ان کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں جب وہ عورتیں جائیں گی جنہوں نے نکاح نہیں کیا لیکن وہ پاک باز تھی، اپنے آپ کو پاک رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ جنت کی مستحق ہوگی تو ان کے لیے بھی اس طرح کے انعام رکھے گا اور ان کے لیے بھی نیک مرد عطا فرمائے گا. بہرحال
اب یہ سوال تھا کہ عورتوں کے لیے کیوں حور العین نہیں ہے اور مردوں کے لیے حور العین ہے؟ تو اس کا جواب یہی تھا کہ جس طرح دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو پاک باز رکھا اور کسی مرد کو ان کے سامنے پڑکنے نہیں دیا، اسی طرح جنت میں بھی ان کے لیے جو بہتر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ان کا شوہر، وہی شوہر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد بہت بڑے عالم مصر کے امام متولی شعراوی فرماتے ہیں کہ میں امریکہ گیا تھا دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں، تو وہاں پر کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا، یہی سوال کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے اور ایک عورت ایک سے زیادہ شادی نہیں کر پاتی؟ اس کا جواب جو انہوں نے دیا ہے وہ بالکل آپ کے ذہن کو ہلا دے گا کہ اسلام سے بڑی سچائی کوئی نہیں ہو سکتا، اسلام سے سچا مذہب کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ سوال کیا اس امریکی آدمی نے تو حضرت نے جواب دیا، مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ آپ کے امریکہ میں ایسا ایریا ہے جہاں پر عورتیں اپنا جسم فروش کرتی ہیں، پروسٹیٹیوٹ ہیں آپ کے یہاں؟ ایسا ایریا ہے جہاں پر عورتیں اپنا جسم بیچتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بالکل، ہمارے یہاں تو ہر جگہ یہ پائی جاتی ہیں، اور عورتیں اپنا جسم فروش کرتی ہیں، اس سے اپنا رزق چلاتی ہے، اپنا گھر چلاتی ہیں، یہی ان کے لیے رزق اور روزی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر ایسی صورت ہے تو ایسی صورت میں بیماریاں بھی جنم دیتی ہوگی، ایڈس وغیرہ سب بیماریاں۔ تو کہا کہ بیماریاں تو جنم دیتی ہے، اس کے ہم لوگوں نے روکنے کے لیے، ان بیماریوں کو روکنے کے لیے، اس کے علاج کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ ان عورتوں کا چیک اپ کرواتے ہیں جو پروسٹیٹیوٹ ہے اور پروسٹیٹیوشن کا کام کرتی ہے، ان کا ہفتے میں 2 مرتبہ چیک اپ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ چیک اپ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ان کے پاس جو ان کے کلائنٹ آتے وہ بیماریوں مبتلا نہ اور بیماری پھیلے نہ۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے ہفتے میں 2 مرتبہ چیک اپ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا بہتر ہے، یہ آپ نے انتظام کیا۔ پھر آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا یہی چیک اپ ہفتے میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ نہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ یا مہینے میں 1 مرتبہ ان عورتوں کا ہوتا ہے جو ارینج میرج کی ہوئی ہے، جنہوں نے اپنے کسی ایک مرد سے نکاح کیا ہے، ان کا چیک اپ ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان کا تو بالکل چیک اپ نہیں ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ کہا کہ کیوں چیک اپ نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب تھا، اس آدمی نے جو جواب دیا وہی جواب تھا اسلام کا۔ اس آدمی نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں جو اپنا جسم فروش کرتی ہیں، ان کے پاس ایک سے زائد مرد آتے ہیں، ان کی شرمگاہ میں ایک سے زائد مختلف پانی جاتا ہے جو بیماری کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ عورتیں جنہوں نے صحیح تعلق قائم کیا اور صحیح نکاح کیا ہے ایک مرد سے، صرف ایک مرد سے، ان کے پاس صرف اور صرف ایک ہی مرد آتا ہے تعلق بنانے کے لیے، صرف وہی مرد ریپیٹ ہوتا ہے، اسی بنیاد پر ان کو کوئی مرض نہیں ہوتا۔ اور یہی اسلام کہتا ہے کہ عورت کے لیے صرف ایک مرد بہتر، اور ایک مرد کئی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اس لیے کہ جب ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کرتا ہے تو ہمیں یہ 4 نظر آتی ہیں، لیکن آپ ذرا سوچئے، ہر 4 عورت میں سے ہر ایک عورت کے پاس ایک ہی مرد ہے، چاروں عورتوں کے پاس ایک ہی مرد ہے، تو اس کے پاس مرد بدل کر نہیں آ رہا ہے بلکہ عورتیں بدل رہی ہے، جس میں مرد کو بھی نقصان نہیں ہے اور عورت کو بھی نقصان نہیں ہے۔ صحت کے اعتبار سے اس کا خیال رکھتے ہوئے اسلام نے جواب دیا، یہ صرف اور صرف خواہشات کی بنیاد پر نہیں کہ مرد کی خواہش زیادہ ہے اس بنیاد پر ہی فیصلہ کیا گیا، بلکہ صحت کے اعتبار سے بھی کہا گیا کہ صحت کے اعتبار سے کوئی نقصان نہیں۔ ایسا مرد جو 4 شادیاں کرتا ہے وہ بھی ہیلدی ہے، جو ایک شادی کرتا ہے وہ بھی ہیلدی لائف جیے گا، اور ایسی عورت جس نے ایک سے زیادہ نکاح نہیں کیا، ایک ہی وقت میں ایک ہی مرتبہ اکتفا کرتی ہے، وہ بھی ہیلدی لائف ہے اس کے لیے، وہ صحت مند ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جو کرے گا وہ اسلام کے خلاف نہیں کرے گا بلکہ وہ فطرت کے خلاف کرے گا، اور وہ ساری مرضوں میں۔ تو امراض کا علاج آپ کے اس قانون میں ہے جو ہم دن اور رات پڑھتے ہیں۔ ہمارے مذہب نے بتا دیا کہ سارے جو قوانین ہمارے بنائے ہوئے ہیں اس میں کوئی فطرت کے خلاف چیز ہی نہیں ہے۔ آپ دنیا بھر کی ریسرچ کرو، آؤ گے یہیں پر جو اسلام نے بتایا۔ اسی لیے پھر آپ نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ کہیں آپ کے یہاں جو جسم فروشی کرنے والی عورتیں ہیں جہاں پر بیٹھتی ہیں، کہیں ایسا بھی علاقہ ہے جہاں پر مرد بیٹھتے ہو اور عورتیں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کروانے آتی ہو؟ کہا کہ ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت ہی شیم لیس بات ہوگی کہ کوئی مرد بیٹھے اور عورتیں جائیں، اور یہی ہمارے یہاں ہے۔
کہ ہمارے یہاں پیغام بھی بھیجنے کے لیے مرد بھیجے گا، عورت نہیں بھیجے گی. تو یہ تو عورت کے برخلاف ہے، اس کی نیت کے برخلاف ہے، اس کی فطرت کے برخلاف ہے کہ وہ کسی مرد کے پاس اپنی خواہشات کو پورا کرنے، اس کی تکمیل کے لیے جائے. اور یہی میرا اسلام ہے جس نے یہ جواب دیا کہ انسان اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب تک وہ فطرت کے مطابق ہو. اور اگر فطرت کو جاننا ہے تو آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی، دنیا بھر کا سر کھپانا پڑے گا، دنیا بھر کا پروجیکٹ اور پیسے خرچے کرنے پڑیں گے، تب جا کے آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. بغیر پیسہ خرچہ کیے، بغیر ریسرچ کیے ہوئے اگر کوئی مٹیریل آپ کے پاس ہے تو وہ اسلام ہے، وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے. اس پر آپ آنکھ بند کر عمل کریں، آنکھ بند کر کے عمل کریں. آنے والے کچھ سالوں کے بعد آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے، بلکہ آپ کے دل کے دروازے کھلیں گے کہ میں نے اندھا دھن اس پر عمل کیا، لیکن یہ کتاب ہی ایسی تھی کہ اس سے آنکھ بند کر عمل کرنا چاہیے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں مذہب اسلام کے قوانین کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو کچھ آج بیان ہوا مولا کریم اسے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.